नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने इस पहले लेक्चर में क्लास 7 की बुक से एक सबक की वजाहत करूँगी जो कि हमारे मिड टर्म कोर्स में शामिल है और सबक है सबक रसूलों पर ईमान। रसूलों पर ईमान इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अकीदा है। अकीदा कहते हैं पुख्ता यकीन को। अकीदा रिसालत इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है जिसके बग़ैर कोई भी इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं हो सकता। रिसालत के लफ्ज़ी मायनी पैगाम पहुँचाने वाला, यानी अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाना। अल्लाह ताला का पैगाम हर बंदा लोगों तक नहीं पहुँचा सकता, बल्कि जिस शख्स को अल्लाह ताला तमाम बंदों में इस ज़िम्मेदारी के लिए मुंतखब फरमाता है उसको रसूल या नबी कहते हैं। रसूल जिसको नई शरीयत और किताब दी गई हो, और नबी हर उस पैगंबर को कहते हैं जो पहली शरीयत और किताब का ताबे हो। रसूल के मायनी पैगाम पहुंचाने वाला, यानी रसूल पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल की जाती है। रसूल अपने माशरे के साले तरीन और मुत्तकी इंसान होते हैं। वो अपनी तरफ से कोई बात भी नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाते हैं। रसूल हर किस्म के गुनाहों से पाक होते हैं और अल्लाह ताला की आयात इंसानों पर तिलावत करते हैं और उनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सिलसिले नबूवत की आखिरी कड़ी हैं, उनके नबी बनने से पहले रसूलों पर ईमान का अकीदा गैर वाज़ेह था। कहीं पर अंबिया को माबूद का दर्जा दिया जाता था, यानी उन्हें खुदा माना जाता था, और कहीं एक आम इंसान के दर्जे से भी नीचे गिरा दिया जाता था। इस्लाम ने आकर इसकी वजाहत की, यानी उसकी तशरीह की। रसूलों को एक प्रॉपर उनका दर्जा दिया गया। अंबिया करम तमाम इंसानों में बुलंद होते हैं, लेकिन फिर भी वो सब के सब इंसान ही होते हैं। सूरह काफ की आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। इसका तर्जुमा है, ए पैगंबर कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। जो जितने भी रसूल और अंबिया कराम होते हैं, जितने भी नबी होते हैं, वो तमाम इंसान ही होते हैं। मुशरिकीन मक्का ने जब ये कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे जैसे इंसान की बजाय किसी फ़रिश्ते को पैगंबर बनाकर क्यों नहीं भेजा, तो कुरान में इसका जवाब यूँ दिया गया। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 95 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल लौ काना फिल अर्ज़ी मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीना लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला। इसका तर्जुमा है, कह दो कि अगर ज़मीन में फ़रिश्ते होते, यानी ज़मीन में अगर फ़रिश्ते चलते फिरते और आराम करते तो हम उनके पास फ़रिश्तों को ही पैगंबर बनाकर भेजते। अगर हम इंसानों की जगह पर फ़रिश्ते मौजूद होते इस वक्त दुनिया में, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फ़रिश्तों को ही पैगंबर बनाकर भेजा होता। इस आयत में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहे थे। अंबिया करम ना सिर्फ अल्लाह ताला के अहकाम बंदों तक पहुँचाते हैं बल्कि इनका अमली नमूना भी पेश करते हैं, यानी पहले ख़ुद तमाम अहकाम को अपने ऊपर लागू करते हैं, पहले ख़ुद करके दिखाते हैं और फिर लोगों को, अल्लाह ताला के बंदों को उसकी तालीम देते हैं। लिहाजा ये अकीदा रिसालत का बुनियादी जुज़ है कि तमाम अंबिया कराम जो हैं वो बशर हैं। अब मनसब रिसालत जो है वो कोई भी इंसान मेहनत और रियाजत से हासिल नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला का ख़ुसूसी अतिया है जो उस शख्स को मिलता है जिसे अल्लाह ताला ख़ुद मुंतखब फरमाए। अल्लाह ताला सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 124 में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतह। इसका तर्जुमा है, इसको अल्लाह ही खूब जानता है कि वो अपनी पैगंबरी किसे इनायत फरमाए, यानी तमाम लोगों में से एक ख़ास बंदे, ख़ास लोग जो अल्लाह ताला जिनको चुन लेता था, तो उन्हीं को पैगंबर बनाकर अल्लाह ताला इंसानों के पास भेज देता था। और जैसे मैंने आपको बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, सिलसिला नबूवत उन पर ख़त्म हो गया, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब अकीदा रिसालत का एक जुज़ ये भी है कि अंबिया कराम वही करते हैं और वही कहते हैं जिसका इन्हें अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म होता है। सूरह अन-नजम की आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तर्जुमा है, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, ये तो
ایک वही ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں کہ کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو بات اتاری جاتی ہے، جو وہی نازل کی جاتی ہے، وہ ہی انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انبیاء کرام ہر قسم کی غلطی سے پاک ہوتے ہیں اور وہ بالکل معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ احکام الہی کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں، یعنی وہ خود عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ ان کا ہر قول حق اور ہر عمل جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات ہوتی ہے۔ ہر نبی کی پوری زندگی ایک صاف اور روشن آئینے کی مانند ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ یعنی ایک مثالی نمونہ مقرر فرماتا ہے، اور نبی کی اتباع میں ہی نجات ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسالت کے تقاضے، یعنی رسالت کا مطالبہ کیا ہے، تو رسالت کے 3 تقاضے ہیں، ان میں ایک ایمان، دوسرا اطاعت اور تیسرا محبت ہے۔ اب ایمان جو ہے وہ رسالت کا پہلا تقاضا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جتنے بھی ہیں ان پر سچے دل سے ایمان لایا جائے اور انہیں قول و فعل میں سچا مانا جائے، یعنی وہ جو کہتے ہیں اور جو وہ کر کے دکھاتے ہیں ان کو اس پر سچا مانا جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور وہی بات آگے انسانوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ اور اگر رسولوں پر ایمان لایا جائے گا تو یہی اسی طریقے سے ایک انسان دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لے گا اور آخرت میں بھی نجات پا لے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں، اور اسی میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ جب کسی انسان کا یہ یقین بن جاتا ہے کہ وہ ایمان کی حقیقی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول خوشی سے جان لیا تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ کیونکہ جب ایک بندہ، ایک انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار مانے گا تو آٹومیٹیکلی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، کیونکہ رسول کی اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو اس نے کیا ہوا، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، یعنی وہ ایمان میں کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اب رسالت کا دوسرا تقاضا کیا ہے، اطاعت ہے۔ رسالت کا دوسرا تقاضا اس طرح سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کی جائے، زندگی کے تمام معاملات میں ان کی تعمیل، ان کا ہر حکم مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ یعنی آپ کو بتایا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء کرام تھے، جتنے بھی نبی تھے، انہوں نے حق بات کی اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کی ہوئی باتیں تھی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کی۔ تو کیا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق ان کا حکم مانا جائے، کیونکہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ان کے کا حکم ماننا کیا ہے، اس میں دنیا کی بھی سے بھی فلاح پالو گے اور آخرت میں بھی فلاح پالیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک انسان اگر رسول کی اطاعت کرتا ہے، ایک مسلمان رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے کہ رسول اللہ کا حکم ہی لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی بتاتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی ترجمہ ہے، جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، یعنی جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ اب رسالت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ رسول سے محبت کی جائے۔ کیوں؟ رسول پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت کرنا اور اس سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر ہم دل و جان سے رسول سے محبت کریں گے تو ہم ان کی بات بھی مانیں گے، کیونکہ رسول تمام انسانیت کے محسن ہوتے ہیں،
اور وہ راہ راست کی تلقین کرتے ہیں، یعنی وہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور انسانی معاشرے کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول کی محبت اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ یعنی کیا ہے کہ رسول سے محبت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور رسول پر ایمان لاؤ۔ اس سے ہی دنیا میں بھی انسان کامیابی حاصل کر لے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، راہ نجات اس کو مل جائے گی اور وہ انشاءاللہ تعالی جنت کا مستحق ہو جائے گا ایک مسلمان۔ اب آپ کو میں نے اس تمام سبق کی وضاحت کر کے بتا دی۔ کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر معروضی سوال نمبر 3 درست جواب کا انتخاب کریں، اور صفحہ نمبر 12 پر سوال نمبر 4 صحیح اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں، اور اس کا دوسرا حصہ ہے خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ ان کو آپ لوگ اپنی بک پر خود سے سالو کر لیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا وانت استغفرک واتوب الیک۔